الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو سورہ شورى کی یہ آیت ہے بیان فرمایا کہ تمہارے لیے اے امت محمدیہ، تمہارے لیے اللہ نے وہ دین مقرر کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے اور اس کی وضاحت کر دی ہے جس کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور فرمایا کہ وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور وہ جس کی وصیت یا حکم ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو دیا ہے، وہ کیا تھا؟ ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تفرقوا فیہ، اور اس میں اختلاف نہ کرو۔ دین کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے، کہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک احکامات جن کا تعلق بنیادی عقائد سے ہے، عبادات سے یا بنیادی اخلاقیات سے ہے، اور ان میں اصول کچھ معاملات کے بھی ہیں، یہ ایسی دین کی بنیادیں ہیں جو ہر نبی کی شریعت کے اندر رہی ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ دین وہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے ہر نبی کو عطا کیا ہے۔ دین ایک ہی چلا رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ یہ بنیادی اصول ہیں۔ عقیدہ جو ہے یہ بنیاد ہر نبی کی دعوت کی بنیاد تھا، ایسے ہی اصول عبادات ہیں، یعنی بنیادی طور پر کچھ عبادات جیسے نماز، روزہ، یہ ہر نبی کی شریعت میں رہی ہیں، اگرچہ بعد میں تفصیلات کے اندر ہر نبی کی شریعت کے اندر کچھ اختلاف بھی ہوا۔ ایسے ہی کچھ اخلاقی باتیں ہیں، یہ بنیادی تعلیمات ایسی ہیں جن میں کوئی تبدیلی اللہ رب العزت نے کی۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْہَاجًا، کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت مقرر فرمائی ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک شریعت بھی ہے اور ایک دین ہے جو تمام انبیاء کی تعلیمات کے اندر وہ شامل رہا ہے۔ شریعت ان احکام کا نام ہے، یعنی جن کو عام طور پر علماء فروع احکام کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد وہ فروعی احکام نہیں جو مجتہدین نے، فقہاء نے اجتہاد سے اخذ کیے ہوں، بلکہ وہ احکام مراد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو، یعنی ان کی امت کے لیے الگ مقرر کیے ہیں، یعنی یہ خصوصی احکامات مراد ہیں۔ خصوصی احکامات کے اندر کیونکہ تبدیلی ہوتی رہی ہے، ہر نبی کی شریعت کے اندر کچھ نہ کچھ مخصوص احکام یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے رہے ہیں، اور بعد میں ان کو منسوخ بھی کیا جاتا رہا ہے۔ اور زیادہ تر
پہلے انبیاء کی تعلیمات کا تعلق جو ہے وہ بنیادی عقائد، اخلاقیات اور بنیادی عبادات سے رہا ہے، لیکن یہ جو اللہ رب العزت نے ہر نبی کے لیے کچھ احکام مقرر کیے، اور اس آیت مبارکہ میں جو ابھی پہلے پڑھی تھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، اس میں خصوصی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا ذکر کیا، اور وہ جو آپ کی طرف ہم نے وحی کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شریعت کے اندر وہ احکامات بھی تھے جو پہلے انبیاء کی شریعتوں میں تھے اور خصوصی بھی تھے۔ اللہ نے آپ کو کچھ خصوصی احکامات بھی دیے ہیں۔ پہلے انبیاء کی شریعتوں کے اندر جو احکامات تھے وہ محدود تھے، خاص زمانے کے لیے تھے، خاص وقت کے لیے تھے، خاص علاقوں کے لیے تھے، جیسا کہ عام انبیاء کی تعلیمات جو ہیں وہ اس طرح کی تھی۔ معاملات جو ہیں ان کی تفصیلات کم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر کچھ معاملات کی تفصیل زیادہ ہے، جس طرح کہ سزاؤں کا ذکر ہے، عقوبات کا بیان ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایسی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جامع اور اکمل بنایا ہے۔ یہ قصر نبوت کا محل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے مکمل ہوا ہے، جسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ رب العزت نے یہ نبوت کا جو سلسلہ چلایا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایک محل کی ہے، محل مکمل ہو لیکن ایک اینٹ نہ ہو، دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ اینٹ میں مکمل ہو جاتی کتنا اچھا تھا، وہ اینٹ میں ہوں، میں نے اس محل کو مکمل کر دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نبوت کے سلسلے کی تکمیل کی ہے، اس کا اختتام کیا ہے، ویسے ہی آپ کی شریعت جو ہے وہ بھی بڑی جامع ہے۔ اس کے اندر عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بین الاقوامی تعلقات بھی ہیں، اس میں نظام سیاست بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں تمام شعبوں کے بارے میں اس شریعت کے اندر تعلیمات موجود ہیں۔ تو شریعت سے مراد اصل یہ ساری تعلیمات جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ تعلیمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دین اور شریعت وَجَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم نے آپ کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے، آپ اس کی اتباع کریں، اور ایسے لوگ جو لا علم ہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شریعت دی ہے وہ بڑی جامع ہے، کامل ہے، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرنے والی ہے، کیونکہ یہ آخری دین ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، نہ تو یہ کسی مخصوص علاقے کے لیے ہے، نہ مخصوص یہ قوم کے لیے ہے، نہ یہ مخصوص کسی وقت کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے اسے بڑی جامعیت رکھی ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ شریعت وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے نازل کی ہے، بھیجی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ نے اپنی امت کو بتا دیا ہے، اسے شریعت کہا جاتا ہے۔ دین اور شریعت کا جو فرق ہے جیسے میں نے کچھ بیان کر دیا ہے کہ دین کے اندر عمومی تعلیمات ہیں جو ہر نبی کی شریعت میں مشترکہ رہی ہیں، اور شریعت کے اندر وہ احکام ہیں جن کے اندر کچھ تبدیلی آتی رہی اور ہر نبی کی شریعت میں وہ مخصوص رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر وہ بڑی جامع شکل میں موجود ہے۔ جبکہ ایک لفظ جو ہے وہ فقہ کا استعمال ہوتا ہے، بعض دفعہ فقہ کا لفظ وہ شریعت کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ شریعت اور فقہ میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شریعت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی، بلکہ ہر نبی کی شریعت اس طرح کی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ہر امت کا جو رسول ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، اسے شریعت کہتے ہیں۔ یہ شریعت دائمی بھی ہوتی ہے، سب لوگوں کے لیے عام اور عالمگیر بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر کلیات اور اصول بھی ہوتے ہیں، اور اس کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے۔ جبکہ جو فقہ ہے وہ اصل شریعت نہیں، بلکہ وہ شریعت کا دین کا ایک فہم ہے جس کے اندر غلطی کا بھی امکان ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر واحد۔ حاکم جب اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ صحیح اللہ کے حکم کو پا لیتا ہے تو 2 اجر ملتے ہیں، لیکن اگر غلطی کر جائے تو پھر اسے 1 اجر ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عالم، کوئی مجتہد شریعت کے احکام کی تلاش اجتہاد سے کرتا ہے تو اس کے اندر غلطی کا بھی امکان ہے اور صحیح حکم کو پا لینے کا بھی امکان ہے۔ اس لیے فقہ کو شریعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شریعت کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہے۔ شریعت کے اندر وہ احکام بھی شامل ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور بنیادی عقائد بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ اخبار بھی شامل ہیں۔ اخبار خواہ وہ پہلی امتوں کے بارے میں ہوں یا آئندہ ہونے والے واقعات کے بارے میں ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں شریعت میں آتی ہیں، جبکہ فقہ کے اندر وہ احکام ہوتے ہیں جو مجتہدین اپنے اجتہاد سے وہ قرآن و سنت کے دلائل سے مستنبط کرتے ہیں، اور ان میں غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے۔ جب کوئی مجتہد کسی حکم میں اجتہاد کرتا ہے اور وہ اپنے اجتہاد میں صحیح حکم کو پا لیتا ہے تو یہ شریعت کے موافق تو ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود ہم اس کو شریعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس مجتہد نے صحیح حکم پا لیا ہے یا کہ نہیں۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجتہاد ہے وہ شریعت بن جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کا اجتہاد جو ہے وہ غلطی پر برقرار نہیں رہتا ہے۔ اگر کسی وقت اجتہاد میں غلطی بھی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس غلطی پر تنبیہ کر دیتے ہیں، آگاہ کر دیتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پر اللہ نے آپ کو کسی اجتہاد کے بعد غلطی پر آگاہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اجتہاد وہ صحیح ہے اور وہ شریعت بن گیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ فقہ کا اور شریعت کا فرق ہے۔ تو شریعت جو ہے اس کی تعبیر جو ہے وہ کیسی ہوگی؟ تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ شریعت کا کوئی ایسا مطلب، ایسا معنی، ایسی اس کی تفسیر، ایسی اس کی وضاحت، ایسی توضیح کریں جو اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق ہو، کیونکہ شریعت اور یہ احکام اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو آپ اس کا مطلب مفہوم وہی بیان کر سکتے ہیں، اس کی تعبیر وہی کر سکتے ہیں جو اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق ہو۔ تو اللہ رب العزت کی مراد اور اس کی منشا کے مطابق سب سے بہترین جو وضاحت ہے وہ تو اسی نے کی ہے جس نے شریعت بھیجی ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی حدیث کی صورت میں نازل فرمائی ہے، تو قرآن کے اور سنت کے ایسے احکامات بھی موجود ہیں کہ جو بالکل صریح ہیں، واضح ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اپنے احکام کو واضح کر دیا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر کوئی ابہام تھا، کوئی اشکال ہے، مفہوم واضح نہیں ہو رہا، تو اللہ رب العزت کسی دوسرے مقام پر اس کی وضاحت کر دیتے۔ ایک جگہ پر یہ بیان کیا حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ اللہ نے تم پر مردار اور خون حرام کر دیا۔ دوسری جگہ پر دم کی وضاحت کر دی، دم سے مراد کیا ہے؟ وہ خون دمن مسفوحہ، جو خون بہنے والا ہے، یعنی اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت خود کر دی ہے، اس کی تفسیر اور تعبیر خود فرما دی ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے کوئی تفسیر تعبیر آ جائے تو پھر کسی تعبیر کی اور ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ صورت نہیں کہ کسی وقت قرآن مجید میں کوئی حکم بیان ہوا ہے، اس میں ایسا ابہام ہے، اس کے کئی معنی مطالب ہو سکتے ہیں، ایک متعین نہیں ہو رہا، تو پھر حدیث فیصلہ کر دے گی کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، یا زیادہ معنی ہے تو ان میں سے یہاں کون سا مراد ہے، یہ حدیث وضاحت کر دے گی۔ اس لیے حدیث جو ہے یہ اور قرآن یہ مل کے ہی اللہ رب العزت کے اللہ کی اور اللہ کی جو منشا ہے ان احکام سے یا اس کی مراد ہے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ تو جب وضاحت ان کی طرف سے آ جائے تو پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ تعبیر اپنے پاس سے کرے، اپنی عقل کی بنیاد پر کرے، یا جو ہے وہ کسی اپنی لالچ اور خواہش کی بنیاد پر کرے، یا کسی منصب اور عہدے کی بنیاد پر کرے، کوئی عام آدمی ہو، کوئی جماعت ہو، یا کوئی حکمران ہو، یا کوئی پارلیمنٹ ہو، اس کی تفسیر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جب اللہ نے خود قرآن میں وضاحت کر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے مفسر ہیں، آپ نے وضاحت کر دی، آپ کی حدیث سے اس کی وضاحت ہوگی۔ شریعت کا جو معنی اللہ رب العزت کی جو مراد تھی
احکام کی جو وضاحت تھی جب شارع کی طرف سے ہو جائے تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے شریعت کے اندر کسی آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ تبدیلی کر دے، نہ کوئی پارلیمنٹ کر سکتی ہے، نہ حکمران کر سکتا ہے، نہ حتیٰ کہ یہ اختیار اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ یعنی یہ مسئلہ اتنا حساس اور نازک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں دیا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ فرمایا وقال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن ھذا او بدلہ۔ اللہ نے فرمایا کہ قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں آپ کو کہ قرآن کوئی اور لے آؤ یا اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دو، جس طرح کہ یہود نے کہا تھا۔ یہود کی جماعت ایک کے پاس آئی، آپ کے پاس آ کے کہنے لگے کہ ہم جو ہیں وہ سارے علماء ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہمارا ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے، دوسرا فریق کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کہتے ہیں، آپ فیصلہ ہمارے حق میں دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو روک دیا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس لیے کیونکہ آپ نے تو وہی کی اتباع کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروا دیا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں اپنے پاس سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو وہی کا پابند ہوں، اس لیے مجھے تو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اگر میں نے اپنے پاس سے کچھ کہہ دیا تو مجھے تو اللہ کے عذاب سے ڈر آ رہا ہے۔ اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے شریعت کی تعبیر نہیں کر سکتے، جب اللہ نے اس کی خود وضاحت کر دی ہو، خواہ وہ وہی جلی کی صورت میں ہو یا وہی خفی کی صورت میں ہو، دوسرے آدمی کو اس میں اپنی رائے دینے کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس طرح بھی فرمایا، یہ حدیث و لیان کے بارے میں آپ نے پڑھی سنی ہوگی کہ آپ نے ایک مرد اور عورت کے درمیان لیان کیا، حضرت عمر عجلانی کا واقعہ ہے۔ لیان جب آپ نے کروایا تو اس وقت قرآن نے جیسے بیان کیا اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، تو اس کے مطابق آپ نے قسمیں اٹھائیں، لیکن جس انداز سے عورت نے قسمیں اٹھائیں وہ انداز اس کا اس طرح کا تھا کہ اس سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ عورت جو ہے یہ جھوٹی ہے اور اس کا خاوند سچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ اگر اللہ رب العزت کے حکم کو نافذ کرنا نہ ہوتا تو پھر اس عورت کا اور میرا معاملہ لوگ دیکھتے کیا ہوتا۔ مطلب کیا تھا کہ آپ کو ظاہری قرائن کو ایسے نظر آ رہے تھے کہ عورت جھوٹی معلوم ہوتی تھی، تو اگر آپ ان قرآن کی بنیاد پر اپنی رائے سے چاہتے تو اس کو سزا دے دیتے، کیونکہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ عورت جو ہے وہ جھوٹی ہے۔ جبکہ بعد میں آپ نے جو بچے کی علامات بیان فرمائی ان کے مطابق بھی عورت جھوٹی تھی، لیکن آپ نے اس جگہ اپنی رائے کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے، اس لیے آپ نے لیان کروا کے ان کے درمیان جو جدائی ڈال دی اور اس میں اپنی رائے کو چھوڑ دیا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اپنی رائے نہیں دے سکتے، اپنے اتحاد سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، تو پھر دوسرے آدمی کو جو ہے وہ اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے تعبیر جو ہے وہ سب سے اصل پہلی تو معتبر وہی ہے جو اللہ رب العزت خود فرمان دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی تعبیر کر دیں، وضاحت کر دیں، یا پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی فرمان ہے کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ خیر القرون اور ان میں سر فہرست صحابہ کرام ہیں کہ وہ اگر کسی مسئلے کی جو ہے وہ وضاحت کر دیتے ہیں، تفسیر کر دیتے ہیں، کسی نص کا مفہوم بیان کر دیتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب جو ہے وہ قرآن حدیث نے کسی مسئلے کے بارے میں، کسی حکم کے بارے میں وضاحت نہ کی ہو۔ اگر وضاحت آ گئی ہے تو پھر صحابہ کرام کو کوئی اختیار نہیں، صحابہ کرام بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی عبداللہ بن مسعود، ان سے ان کے اقوال مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ میں اپنی رائے سے مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر یہ صحیح ہے پھر اللہ کی طرف سے ہے، اگر غلط ہے پھر شیطان کی طرف سے ہے، میری طرف سے ہے شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے انہوں نے جس مسئلے کے اندر وضاحت آ گئی، یعنی قرآن حدیث میں اس کی تفسیر، اس کی توضیح آ گئی، تو انہوں نے اس میں اپنی رائے نہیں دی، لیکن کسی وقت ان تفسیر وضاحت یعنی موجود نہیں ہے، یعنی ایک نص ایسی ہے کہ جس کے اندر کئی معنی ہو سکتے ہیں، کئی اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں، انہوں نے اس کا مفہوم اپنی رائے سے متعین کر دیا، یا کسی وقت حدیث سے یا قرآن سے
وہ حکم کی تلاش میں کامیاب نہیں ہوتے تو وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کر دیتے تھے، اپنے آپ کو بری بھی کر لیتے تھے کہ یہ ہماری رائے ہے، اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر صحیح نہیں ہے تو ہماری اور شیطان کی طرف سے ہماری کوتاہی۔ اس لیے صحابہ اور تابعین جو ہے وہ رائے سے بہت بچتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہے، آپ نے تنبیہ فرمائی کہ وہ شخص جو کسی کو فتویٰ دیتا ہے، غلط فتویٰ دے دیتا ہے، اور جس کو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے کو ہے۔ بڑا حساس معاملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ لوگ جو قرآن کے متشابہات کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، مفہوم اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں، تفسیر اپنی طرف سے کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچ کے رہو، یہ تو حقیقت میں جو ہے وہ دین کے سنتوں کے دشمن ہیں۔ اصل تم جن کی اتباع کرنی ہے وہ اصحاب السنن ہیں۔ اصحاب السنن جو ہیں وہ اللہ کی کتاب کو بہتر جاننے والے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کی جو تفسیر توضیح ہے وہ بھی اسی وقت قبول ہوگی جب قرآن حدیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوگی، اس کے بعد پھر ان کی باری آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا ہوا کہ بعض دفعہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ نص تو ایک ہی ہوتی ہے، قرآن کی ہو یا حدیث کی ہو، لیکن فہم کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ جب کسی مسئلے کے اندر دلائل آپس میں ٹکرا جاتے ہیں یا کچھ امارات جو ہیں ان کا آپس میں تعارض ہو جاتا ہے یا پھر فہم کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس وقت اجتہاد تو کرنا پڑتا ہے۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کی جو منشا یا اللہ کا جو حکم ہے وہ اس تک میں پہنچوں، اپنی کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں صحیح کامیابی ہو سکتا ہے، صحیح حکم تک پہنچ بھی سکتا ہے اور غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے آپ کی موجودگی میں، کسی وقت آپ کی عدم موجودگی میں اتحاد کیا ہے، لیکن بنیاد جو ہے وہ کتاب و سنت رہی ہے۔ اپنی عقل کو، اپنی کسی خواہش کو انہوں نے بنیاد نہیں بنایا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک ہے شریعت کی اتباع اور دوسری ہے خواہشات کی اتباع۔ اگر کوئی آدمی شریعت کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، اتحاد کرتا ہے، اس صورت میں جب قرآن سنت میں اس کی وضاحت نہیں ہوتی تو پھر تو یہ شریعت کا متبع ہے۔ لیکن اگر اس نے اس کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کیا تو پھر یہ آدمی جو ہے اپنی خواہشات کا پابند ہے، خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے۔ یہ دو ہی صورتیں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے جو اتحاد کیا ہے اس میں ان کے پیچھے جو ہے وہ اصل کتاب و سنت ہی ہوتے تھے۔ فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے، اگر انسان کی نیت خالص ہے، کوشش اس کی اللہ کی منشا اور مراد کو تلاش کرنے کی ہے، شرعی حکم تک پہنچنے کی ہے، تو پھر اس میں غلطی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جس طرح کہ بنو قریظہ کا واقعہ ہے، بنو قریظہ کی طرف جاتے وقت آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے عصر کی نماز جا کے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ اب صحابہ کرام کے سامنے نص تو ایک ہی تھی نا، آپ کا حکم تھا کہ بنو قریظہ میں نماز پڑھنی ہے۔ کوئی صحابہ نے یہ سمجھا کہ آپ کا مقصد ہے کہ صرف جلدی جانا، اس لیے اگر رستے میں وقت ہو گیا ہے تو ہم رستے میں پڑھ لیتے ہیں، بعد میں پہنچ جائیں گے۔ کوئی صحابہ نے اس کے زہر کو سمجھا کہ اس کے زہر پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے انہوں نے بنو قریظہ میں نماز پڑھی، لیکن وقت نکل چکا تھا۔ لیکن دونوں کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی تھا کہ اللہ کے حکم کی، اس کے رسول کے حکم کی اتباع کی جائے۔ اس لیے فہم کے اندر اختلاف ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر کوئی ملامت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ تو نے ایسا کیا، تو نے غلطی کی ہے، یا دوسرے کو کہا تو نے غلطی کی ہے، بلکہ آپ نے خاموشی اختیار کی کہ دونوں کا کیونکہ مقصد ایک ہی تھا، تو اس لیے اس میں جو ہے وہ کوئی تعارض بھی نہیں ہے ایسا جس کی وجہ سے ایک کا اتحاد جو ہے وہ توڑ دیا جائے، دوسرے کو باقی رکھا جائے۔ کیونکہ بعض دفعہ اتحاد جو ہے اس کے اندر اختلاف تنوع کا ہوتا ہے، کئی دفعہ تضاد کا ہوتا ہے۔ تضاد کا ہو تو پھر تو حقیقی ہی ہوگا، دوسرے کی گنجائش ہی نہیں، لیکن تنوع کا ہو تو اس میں کئی صورتیں جو ہیں وہ پھر جائز ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ کی موجودگی میں اتحاد کیا ہے تو آپ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اسی طرح بنو قریظہ کے بارے میں حضرت سعد کا فیصلہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ بنو قریظہ کے بارے میں ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کر دیں، ان کے حلیف تھے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں انہوں نے حکم بنا لیا، آپ ان میں فیصلہ کر دیں۔
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اپنے اتحاد سے کیا ہے. اس وقت ان کے سامنے کوئی پہلے نص نہیں تھی، کوئی وضاحت نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جو لڑائی کر سکتے ہیں ان کو تو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ اللہ رب العزت کی منشا اور مراد کے مطابق ہو گیا ہے. تو اس میں غلطی کا بھی مقام تھا. اس لیے اگر فیصلہ اللہ اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہو جاتا ہے، ان کی مراد کے مطابق ہو جاتا ہے، تو پھر یہ شریعت موافق ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تائید کر دیں تو شریعت بن جاتا ہے، کیونکہ یہ تقریری حدیث ہوگی نا کہ صحابہ کرام اگر اتحاد کریں تو آپ خاموشی اختیار کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے یا اس کو صحیح قرار دے دیں تو یہ تقریری حدیث ہوگی، یہ حجت بن جائے گا، یہ شریعت بن جائے گا. لیکن آپ کے بعد جب کوئی عام مجتہد اجتہاد کرتا ہے، کیونکہ اس کے اتحاد میں یہ فیصلہ مشکل ہوتا ہے کہ اس نے شرعی حکم جو اللہ کی مراد تھی وہ پا لیا یا کہ نہیں پا لیا، اس لیے اس کے بارے میں اس کو شریعت نہیں کہا جا سکتا. لیکن اللہ کے علم میں اگر صحیح ہے تو پھر وہ شریعت ہے، یہ کیونکہ اس کی منشا کے مطابق ہو گیا. اگر نہیں تو پھر نہیں. اللہ رب العزت نے شریعت کے جو احکام ہمیں دیے ہیں اس کی نصوص کے اندر، قرآن حدیث کے اندر جو ہے وہ تنگی نہیں رکھی، بلکہ اس میں نصوص میں اللہ نے ایسے کلیات قواعد بیان کر دی ہیں، ایسی وسعت رکھ دی ہے، معنی کی جو ہے ایسی جامعیت ان کے اندر رکھتی ہے، ان کے اندر ایسی لچک رکھ دی ہے کہ ہر دور کے اندر پیش آنے والے مسائل کا حل جو ہے وہ مل سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کیونکہ شریعت آخری ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شریعت جو عالمگیر ہو اور ابدی ہو، قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہو، پھر ایسے نئے مسائل سامنے آ جائیں کہ ان کے بارے میں شریعت جو حل نہ دے. حل یا تو صریح مل جائے گا، جس طرح قرآن حدیث کے اندر سارا عادت ہے. اگر صریح نہیں ملتا تو اس کا حل جو ہے وہ کسی نہ کسی نص کے تحت جو ہے وہ ضرور مل جائے گا. نص کے اندر ایسی وسعت موجود ہوگی، ایسا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اصول کلیہ موجود ہوگا کہ آئندہ پیش آنے والے مسائل اس کے مطابق حل کیے جا سکتے ہیں. جیسا کہ بعض دفعہ مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں بن جاتے ہیں. اب مجبوری کی حالت میں ایک آدمی شریعت کی ایک نص کی مخالفت کرتا ہے. مثال کے طور پر کسی جگہ بھوکا پیاسا مر رہا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ حرام چیز کھا کے اپنی جان بچا لے. اب یہ اضطراری حالت بن گئی تو کیا یہ شریعت کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے یا شریعت کے حکم کے مطابق چل رہا ہے؟ اس لیے کہ جیسے شرعی احکام کے اندر ایک صورت عزیمت کی ہے، ایسی بعین ہی ایک صورت رخصت کی بھی ہے. اس لیے اگر کوئی شخص مخصوص حالات میں، ہنگامی حالات میں اگر رخصت پر عمل کرتا ہے تو یہ بھی شریعت پر عمل کرنے والا ہے. عام حالات میں جو عزیمت کے احکام ان پر عمل کرے گا تو وہ بھی شریعت پر عمل کرے گا. بعض دفعہ کوئی مخصوص حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ کوئی خاص مسلط، کوئی خاص مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے وقتی طور پر حکم کے اندر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے. یہ تبدیلی بھی حقیقت میں یہ ایک استنباط ہی ہوتا ہے. جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کچھ احادیث ہیں یا ایسے واقعات ہیں جن سے لوگوں نے تاثر یہ لیا کہ انہوں نے شریعت کے اندر تبدیلی کر دی. جیسے طلاق ثلاثہ والا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 قرار دے کے شریعت کے اندر تبدیلی کر دی، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وقتی مسلط کے تحت یہ حکم دیا اور یہ عارضی تھا، مستقل نہیں تھا. شرعی حکم اپنی جگہ پر قائم تھا، اس میں تبدیلی نہیں کی. اور اس کی انہوں نے وضاحت بھی کر دی کہ لوگوں نے اس طرح جو ہے اللہ کے حکم کو مذاق بنایا تو ہم نے چاہا کہ ان کو اس طرح سزا دیں تاکہ آئندہ سے اپنی کی اصلاح کر دیں. تو یہ جو خاص کر مسالے کے تحت کچھ مخصوص حالات کے تحت کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ عارضی ہوتی ہیں، اصل حکم میں سے تبدیل نہیں ہوتا ہے، بلکہ شریعت کے اندر کچھ ایسی جو ہے وہ گنجائشیں مل جاتی ہیں، نصوص سے کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اشارہ مل جاتا ہے کہ جس سے ان چیزوں کا جواز ملتا ہے. تو سب سے پہلے جیسے ذکر کیا ہے کہ قرآن کی وضاحت، اس کی تعبیر، اس کی توضیح جو ہے وہ قرآن سے ہوگی، حدیث سے ہوگی. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ان کا اس کے بعد عمل یا ان کا فتویٰ ان کو دیکھا جائے گا. حتیٰ کہ اسلاف کا تو یہ طریقہ کار تھا کہ کسی وقت رائے اور قیاس اتحاد میں پڑھنے کی بجائے
وہ ایک صحابی کے قول کو لے لیتے ہیں، لیکن ایک صحابی کا قول اس وقت جب اس کا کوئی مخالف نہ ہو، ایک صحابی کا قول لے لیا، جس طرح کہ یہ امام شافعی کا یہ خیال ہے، امام شافعی کا یہ قول ہے، انہوں نے کہا تھا کہ راہب کو قتل کرنا میرے نزدیک قیاس کے مطابق یہ یعنی جائز ہے، ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ راہب کو قتل نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا میں ان کی رائے کو لیتا ہوں، ان کے فتوے کو لیتا ہوں اور اپنی رائے اور قیاس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے انہوں نے جو ہے وہ صحابہ، پہلے قرآن حدیث ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام، ایک صحابی کا فتویٰ یہ اس کی بات کی ہے کہ اگر زیادہ ہوں، ان کا آپس میں اختلاف ہو، تو ان میں سے کوئی ایک جو کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہے وہ لیا جا سکتا ہے، باقی کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اگر مسائل کا حل جو ہے وہ ان صورتوں میں نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر مجتہد جو ہے وہ اجتہاد بھی کر سکتا ہے، لیکن اجتہاد کی بنیاد جو ہے وہ کتاب و سنت ہوں گے اور علم ہوگا۔ اس طرح نہیں کہ اپنی مرضی سے ہی وہ شرعی احکام کو بدلتا رہے، کہے کہ حالات کا تقاضا یہ ہے، اس لیے آج کل جو ہے وہ سائنس ترقی کر گئی ہے، تمدن جو ہے اس کی ترقی ہو گئی ہے، اس لیے میں تبدیل کر دوں۔ جس طرح کے بعد لوگوں نے یہ بات کہہ دی کہ آج کے دور کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کو مرد کے برابر حصہ ملنا چاہیے، حالانکہ کوئی ذاتی تقاضا نظر نہیں آتا، کون سی مجبوری پیدا ہوگی کہ عورت کو مرد کے برابر وراثت میں حصہ دیا جائے؟ تو یہ شریعت کے اندر تبدیلی ہے، شریعت کی اندر تبدیلی، اس کی تنسیخ، ترمیم، یہ اختیار اللہ رب العزت نے نبی کو بھی نہیں دیا، کسی صحابی کو بھی نہیں تھا، کسی امام کو نہیں تھا۔ تو پھر ایسے شخص کو جو دین سے بالکل ناواقف ہے، یا کسی اسمبلی پارلیمنٹ کو جو جاہل ہیں، لا علم ہیں، جن کو دین کی الف با کا پتہ نہیں، حتیٰ کہ ان کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، اور وہ یہ منصب اپنے پاس لے کے بیٹھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ شریعت کی تعبیر کریں گے، جو تعبیر ہم کریں گے بس وہی حتمی اور فائنل ہوگی، جبکہ حتمی تعبیر جو ہے وہ تو ان علماء کی، ان فقہاء کی نہیں ہے جنہوں نے ساری اپنی زندگی جو ہے وہ دین پڑھنے پڑھانے میں کھپا دی ہوتی ہے، وہ بھی اتھارٹی نہیں ہے۔ جب ایک عالم دین، ایک فقیہ جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، وہ اتحاد کرے، وہ بھی اتھارٹی نہیں ہے، اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ امام مالک کہا کرتے تھے نا کہ ہر آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس صاحب قبر کی بات جو ہے وہ رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امام مالک اور دوسرے ائمہ کی باتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ نے جب عباسی خلیفہ نے انہیں کہا کہ آپ کی متع کو ہم سرکاری قانون بنانا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو اپنے پاس جو علم ہے یا میری اپنی جو فقہ ہے، میرا اپنا جو دین کا فہم ہے، اس کا میں پابند نہیں کر سکتا، اس لیے کیونکہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کو اپنے اتحاد کا پابند نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے پابند نہیں کیا۔ اور یہ بات امام شافعی نے بھی کہی ہے، امام احمد نے بھی کہی ہے کہ تم ہماری تقلید نہ کرو، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ جن کے بارے میں یہ معروف ہے کہ وہ زیادہ تر رائے اور قیاس پر عمل کرتے ہیں، ان سے بھی یہ منقول ہے، ان سے کسی نے کہا کہ اگر آپ کی بات قرآن سے ٹکرائے، انہوں نے کہا چھوڑ دو، پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی بات حدیث سے ٹکرائے تو پھر انہوں نے کہا پھر بھی چھوڑ دو، پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی بات کسی صحابی کے قول سے ٹکرائے، انہوں نے کہا پھر بھی میرا قول چھوڑ دو۔ اس لیے وہ اگر اپنے قول کو، اپنی فقہ کو، اپنے فہم کو جو ہے وہ قرآن حدیث اور صحابہ کے اقوال کے مقابلے میں رد کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، دوسرا آدمی جو ہے کیسے اتھارٹی بن سکتا ہے؟ ابو یوسف نے بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ موقف تھا کہ اگر کوئی آدمی وقف کو بیچ دے تو اس کو بیچنا جائز ہے، لیکن جب ان کے سامنے حدیث آئی کہ آپ کا فرمان ہے کہ لا یباع ولا یوہب ولا یورث، کہ جو چیز وقف کر دی جائے وہ نہ تو بیچی جا سکتی ہے، نہ اس کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ وراثت میں تقسیم ہو سکتی ہے، تو کہنے لگے کہ اگر میرے استاد کو یہ حدیث مل جاتی تو وہ بھی اپنا موقع چھوڑ دیتے۔ اور امام ابو حنیفہ نے ابو یوسف کو یہ بھی بیان فرمایا، فرمانے لگے کہ میری بات، ہر ایک بات نہ لکھا کرو، اس لیے ایک طرح انہوں نے یہ بھی بات کی کہ میری بات کی اگر دلیل کا علم نہ ہو تو پھر میری بات کو چھوڑ دو، کوئی آدمی میری ایسی بات نہ لے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ابو یوسف کو نے یہ بتایا کہ تم میری ہر بات نہ لکھا کرو، اس لیے کیونکہ ہم انسان ہیں،
آج ایک بات کہتے ہیں، کل اسے رجوع کر لیتے ہیں، کل پھر ایک دوسری بات کہتے ہیں، پرسوں اسے رجوع کر لیتے ہیں۔ اس لیے جب ائمہ کرام اور محدثین کہ جن کی زندگی پوری جو ہے علم کو سیکھنے میں، سکھانے میں گزر گئی اور شرعی مسائل جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے میں، اتحاد کرنے میں گزر گئی، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اتھارٹی نہیں سمجھتے، بلکہ جب ان کے سامنے کوئی دلیل آتی ہے فَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي، حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا موقف ہے۔ تو پھر دوسرا کوئی آدمی جس کا جو ہے وہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین کا علم اس کو نہیں ہے، اور یا اس کو دین کا علم تھوڑا ہے، اتنی صلاحیت، اتنی فقاہت، فہم و فراست اس کے اندر نہیں، کوئی اتحاد کر سکے، وہ اتحاد کر نہیں سکتا۔ کئی لوگوں نے جو ہے وہ ہر آدمی کو اتحاد کی اجازت دے دی، کہ کچھ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اتحاد کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، ہم اتحاد کر نہیں سکتے، ہمارے اندر یہ صلاحیت اہلیت ہے ہی نہیں، پہلے علماء جو اتحاد کر کے صرف ہم اس کے پابند ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہر ایک کے لیے دروازہ کھول دیا، عالم بھی کر سکتا ہے، عامی بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے عامی کو اجازت دے دی تو پھر عالم اور عامی میں فرق کیا رہ جائے گا؟ علم اور اہل علم کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ سارے وہ تو برابر ہو جائیں گے۔ اور ایک عالم اور فقیہ جو ہے وہ شرعی استنباط میں غلطی کر سکتا ہے، تو عامی جو ہے وہ کیا آپ کو دین کی رہنمائی دے گا؟ اس لیے یہ تو حدیث میں آیا، جیسے آپ نے یہ حدیث سنی بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم اٹھ جائے گا، ایک ہی دفعہ علم سینوں سے نہیں اٹھے گا، بلکہ علم جو ہے وہ علماء کے اٹھ جانے سے اٹھے گا، علماء اٹھ جائیں گے، وہ علم جو دین کے اندر مہارت رکھتے ہیں، دین کو صحیح طرح سمجھتے ہیں، دین کا جو ہے وہ فہم رکھتے ہیں، دین کا فہم وہ عام فہم نہیں ہے۔ یہ تعریفیں اور بھی ہیں کہ ان عملی احکام کو سمجھنا جن کو تفصیلی دلائل سے استنباط کرتے اخذ کیا جاتا ہے، یہ فقہ۔ امام ابن قیم نے اس میں ایک باریک اشارہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فقہ کے اندر اصل میں وہ فہم مراد ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی منشا کو اور اس کی مراد کو سمجھنا مراد، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ جو آدمی اپنی فقہ سے، قرآن حدیث کے نصوص سے اللہ کی منشا کو سمجھنے میں محنت کرتا ہے، وہ فقیہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی اور چیز سمجھتا ہے تو اسے فقیہ نہیں کہیں گے، وہ عام فہیم تو ہو سکتا ہے لیکن فقیہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال ہمیں حدیث جو ہے وہ بتاتی ہے کہ علم اٹھ جائے گا علماء کے اٹھنے سے، اس کے بعد لوگ جاہل لوگوں کو اپنا سردار لیڈر بنا لیں گے، وہی ان کے مفتی ہوں گے، وہ ان کے دینی رہنما بن جائیں گے، وہ کسی بھی صورت میں ہوں، خواہ وہ عوامی لیڈر ویسے بن جائیں، خاندان کے اندر بن جائیں، کسی جماعت کے اندر بن جائیں، یا وہ حکمران بن جائے، پارلیمنٹ کے اندر چلے جائیں، کہ جاہل تو ہوں گے جن کو لوگ ایک مفتی اور فقیہ کے منصب پر بٹھا دیں گے، لیکن وہ کریں گے کیا؟ فرمایا افتوا بغیر علم فضلوا وضلوا، کہ وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو یا کسی جگہ پر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ کتاب و سنت کی نصوص کے زہر سے نہیں ہوتا، یا صحابہ کرام کے فتاویٰ اور ان کے آثار سے نہیں ملتا، اس کے بعد پھر وہ اجتہاد کر سکتا ہے، لیکن اتحاد کے لیے شرط یہ ہے اس کے پاس علم کے بغیر اس کا اتحاد جو ہے وہ قابل قبول نہیں، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ جب اہل علم کے باوجود اپنے اتحاد میں اتھارٹی نہیں ہے، ان کے اتحاد کو بھی رد کر دیا جا سکتا ہے، اس کے اندر غلطی کا امکان ہے، تو پھر عام آدمی جو ہے وہ علم کے بغیر کیسے مجتہد بن سکتا ہے، کیسے وہ شریعت کی تعبیر اور اس کی تفہیم کر سکتا ہے؟ اگر کرے گا تو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے، خود بھی گمراہی کی طرف جا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس لیے شریعت کے احکام کے اندر کسی کو جو ہے وہ علم کے بغیر تعبیر کی اجازت نہیں۔ اگر علم بھی ہو پھر بھی جو احکام بالکل واضح اور صریح ہیں ان کے اندر کوئی ترمیم، اضافہ، کوئی تبدیلی، کوئی نسخ اس کی قطعاً اجازت نہیں، کیونکہ شریعت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے ہی اس کو تبدیل کرنا ہے، اس نے اس کے اندر ترمیم کرنی ہے، اس نے اضافہ کرنا ہے، اس نے کمی کرنی ہے۔ اس لیے یہ کام اللہ نے خود ہی کیا ہے، پہلی شریعتوں کو منسوخ کرنا، کچھ نئے احکام دینا، پھر دوسری شریعتوں کے اندر بعد والی شریعتوں کے ساتھ ان احکام کو منسوخ کرنا، حتیٰ کہ ہماری شریعت کے اندر کوئی اضافہ کرنا،
اور ایک حکم کو بعد والے حکم کے ساتھ تبدیل کر دینا، یہ اختیار جو اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام کے اندر جو بالکل واضح صریح ہیں، جن کو اصل شریعت کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، وہ خفی ہو جلی ہو، اس میں بہرحال کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو باتیں ہم نے آج سنی ہیں ان سب کو سمجھنے کی اور ان پر غور کرنے کی اور ان کے مطابق دین کو سمجھ کر خود عمل کرنے کی اور دوسروں کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔